जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही बात हो रही है कि 1.4 बिलियन लोगों की जो आबादी है भारत, उसमें 960 मिलियन जो इंडियन वोटर्स हैं, वो भारत का बेसिकली फैसला करने जा रहे हैं। बिकॉज ये इतने लोग एलिजिबल हैं इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोट डालने के लिए। और क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, ही विल कम बैक एज ए थर्ड टर्म? मुझे तो लगता है ही विल कम बैक एंड विद फुल पावर ही विल कम बैक। लेकिन आज बात करते हैं कि दैट हाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, ही हैज रीडिफाइंड द आइडिया ऑफ इंडिया। और इसके ऊपर फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में, इकोनॉमिस्ट में, अल जजीरा पे, वेस्टर्न प्रेस में, ईस्टर्न प्रेस में, इंडियन प्रेस में, पाकिस्तानी प्रेस में, हर तरफ बात जो है वो की जा रही है कि क्या चीज़ें जो है वो होने जा रही हैं। कहा जाता है कि अभी एक मॉर्निंग कंसल्ट पोल है, उन्होंने किया था, एक रिसेंटली पोल किया था, हु इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर, विद 78% इंडियंस जो थे, दे अप्रूव्ड हिज लीडरशिप एज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। इसके अलावा कहा जाता है मैक्सिको, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड की जो लीडरशिप थी, दे वर पॉपुलर, बट 63% मैक्सिको के लीडर थे, अर्जेंटीना के 62 थे और स्विट्जरलैंड के 56% थे। दैट वाज द लेवल ऑफ द पॉपुलैरिटी। इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी एट दिस स्टेज अ टी सेलर, ही इज अ करिज्मेटिक लीडर और ज़बरदस्त किस्म के ओरेटर है। गो कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, गो कि वो मीडिया से बात नहीं करते, अपनी मर्जी के लोगों को इंटरव्यू देते हैं, बट ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ बेसिकली एन आइडियोलॉजिकल वर्कर। बीइंग कमिंग फ्रॉम एन आरएसएस, याद रखिए, तमाम वो पॉलिटिशियन जो किसी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी से उठते हैं, वो बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं। पार्टियां लोगों को ऐसे नहीं उठा के ले आती। पार्टियां लोगों को ये नहीं कि बस ठीक है ये हमें अच्छा लगता है तो उसको उठा के ले, पार्टियां बड़ा काम करती हैं लोगों के ऊपर। और मैं समझता हूँ दैट इज़ अ डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। ये एक बड़ी कमिटमेंट है लोगों की अपने कॉज के साथ। नरेंद्र मोदी, अ, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, लेकिन उस बंदे ने हार्ड वर्क तो बहुत किया। 73 साल उनकी उम्र है, बच्चे कोई नहीं है, बीवी कोई नहीं है, और लेकिन ठीक है जी, उनकी कंपटीशन चेक करें, उनके ओपोनेंट्स देखें, मतलब जिस तरह उन्होंने चीज़ों को पिकअप किया है, और कैसे ग्लोबल स्टेज में वो चीज़ें लेके गए हैं, दैट इज़ सो 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 इम्पोर्टेंट। और अब ये सारी बात है, कई लोग कहते हैं जी कि इंडिया जो है इट इज़ टर्निंग अथॉरिटेरियन, बट if 78% Indian believe that we want Narendra Modi, so it means whatever kind of a government he wants, the people are there with him. लेकिन इसमें एक और चीज़ भी आती है, कि जिसे वो कहते हैं ना कि ये सारा कुछ जो भी वो कर रहे हैं, ठीक है जी। अब इसमें इस मुल्क के अंदर, भारत के अंदर तकरीबन 80% हिंदू हैं, 14%, 14.2% के करीब मुसलमान हैं, एंड देन बाकी जो हैं वो सारे हैं। और बड़ी तादाद के अंदर ये जो 200 मिलियन मुसलमान, जो कि 14% के करीब बनते हैं, मुसलमान भी बहुत बड़ी तादाद में उनको सपोर्ट करते हैं, और हिंदू तो फिर सारी बात है, एक बड़ी तादाद में उनको ऑलरेडी सपोर्ट करते हैं। और लगता ये है कि ये दे आर गोइंग टू, वो जिसे कहते हैं ना, टेक अवे एवरीथिंग। हर चीज़ जो है वो ले जाएंगे। और अब ये भी जो सारी बात है, चीज़ें जो है ना वो, अगर डिफरेंट तरीके से इंडिया को लेबल किया जाए, मैं कुछ इंडेक्सेस पढ़ रहा था, कुछ जिसे कहते हैं ना मेजरमेंट्स हैं कि वहाँ पे फ्रीडम का क्या हाल है, वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे है। वो जो इंटरनेशनल अदारे जिस तरह इंडिया को करेक्टराइज करते हैं, इंडियन आवाम उस तरह नहीं लेती। फॉर एग्जांपल, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है, उन्होंने इंडिया को रैंक किया 161 पोजीशन पे आउट ऑफ 180 कंट्रीज में फॉर द प्रेस फ्रीडम इन 2023 में। सो मीन्स, लेकिन द इंडियन पीपल आर नॉट कंप्लेनिंग। लार्ज सेक्शन, एक बहुत बड़ा तबका कंप्लेन भी करता है, लेकिन लार्जली वो नहीं कर रहे। इसी तरह जो अगर बाकी इश्यूज में देखा जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, उसने 2023 में जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इंडिया जो है एट दैट इज एट 127 पोजीशन आउट ऑफ 146 कंट्रीज। बल्कि मैं एक वर्ल्ड बैंक का अभी डाटा देख रहा था कि कितनी लेबर फोर्स है,
ٹھیک ہے جی، جو کہ انڈیا کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، تقریباً 28% جو لیبر فورس ہے انڈیا کی، دیٹ از وومن. دس از اے ورلڈ بینک ڈیٹا، ناٹ میرا ڈیٹا نہیں ہے یہ. سو یہ بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی یہ جو جینڈر گیپ ہے، اس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ کیا پوزیشن ہے. اسی طرح جو ورلڈ جسٹس پروجیکٹ ہے وہ کہتا ہے کہ انڈیا 142 کنٹریز کے اندر 79 پوزیشن میں ہے. پاکستان سے تو بہت اوپر ہے، پاکستان تو میرا خیال ہے 142 کنٹریز میں 132 کے پتہ نہیں کتنے نمبر پہ تھا. سو آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں پاکستان کا تو یہاں پہ کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ان کے ساتھ. the way they have moved on and جیسے انہوں نے چیزیں جو ہیں وہ اپنی کی ہیں. اب یہ کیا ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ آپ معذرت چاہتا ہوں. سو یہ جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بنیں گی آئندہ آنے والے دنوں کے اندر، یہ تو ہمیں تھوڑے عرصے بعد ہی پتہ چل سکے گا. اتنی جلدی تو شاید نہ پتہ چلے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. لیکن ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ پرائم منسٹر مودی کی جو پاپولیرٹی ہے، ان کا جو انفلوئنس ہے وہ بہت تگڑا ہے. اور یہ مسلسل اسی کے اوپر بات کرنی ہے کہ یہ کیسے انہوں نے یہ ساری چیزیں مینٹین کی. جس ملک کے اندر 80% ہندو ہیں، 14% مسلمان ہیں، اور باقی اسی طرح جسے وہ کہتے ہیں نا لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے 2014 کے اندر پرائم منسٹر مودی نے تقریباً 31% ووٹ لیے، نیشنل ووٹ، جس سے ان کی میجورٹی ملی. 2019 میں ان کو 37% ووٹ ملا، 31 سے 37% میں ووٹ ملا. ایک تھا 31% ووٹ، ایک تھا 37% ووٹ. سو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ 6%. اب کتنے پرسنٹ ووٹ لیتے ہیں، یہ ایک کویسچن ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ جی ہم تھوڑا سا انڈیا جو ہے نا، دس از بیکم این illiberal انڈیا. ٹھیک ہے جی، ہندو فرسٹ اپروچ آ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دس از واٹ انڈیا وانٹس. اس میں کس چیز کی ٹینشن کی بات ہے؟ ایک کویسچن ہے، 1947 پاکستان ڈیسائیڈڈ ٹو بی این اسلامک کنٹری، انڈیا ڈیسائیڈڈ ٹو بی اے سیکولر کنٹری. ٹھیک ہے جی، 2024 میں آ جائیں آپ اور اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں. انڈیا از ڈیسائیڈنگ ٹو بی اے ہندو کنٹری ود اے ڈیموکریٹک پروسیس. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کہا تھا کہ آر ایس ایس نے اور بی جے پی نے جس خوبصورتی کے ساتھ سلولی سٹیپ بائی سٹیپ انڈیا کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ریکلیم کی ہے، اینڈ ود دا سپورٹ آف دی انڈین پیپل، ود دا سپورٹ آف دی انڈین پیپل، ایک نظریاتی جماعت. پاکستان کے جو مولوی ہیں، انہوں نے تو ڈکٹیٹروں کے ساتھ مل کے، فوج کے ساتھ مل کے ملک کا نظام بدلنے کی کوشش کی. انہوں نے تو انکانسٹیٹیوشنل چیزیں کرنے کی کوشش کی. انڈیا کے جو ہندو ہے اور پرٹیکولرلی جو آر ایس ایس ہے، اس نے جو تبدیلی لے کے آئی ہے وہ انڈیا کی فوج کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ نہیں لے کے آئی. دے آر برنگنگ دس چینج ود دا پروسیس. ایک سٹیپ بائی سٹیپ باٹم اپ اپروچ ہے ان کی. میں تو بھائی اس اپروچ کا قائل ہوں، بڑے وہ ہندو کی ہو، عیسائی کی ہو، مسلمان کی ہو. آپ کی جو اپروچ ہے دیٹ شوڈ بی باٹم اپ. آپ کی اپروچ ٹاپ ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے. مطلب ہمارا جو اسلام ہے، پروفٹ محمد پیس یو اپون ہے، ان کی ساری اسٹرگل باٹم اپ تھی، ان کی ٹاپ ڈاؤن اپروچ نہیں تھی. ہمارے مولویوں نے فوج کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر اسلام نافذ کیا زبردستی ڈنڈے کے ساتھ. انڈیا کے اندر آر ایس ایس اور بی جے پی یہ سارا کچھ کرنے جا رہی ہے with the help of the people with the bottom up approach. اس کے اوپر میں پہلے آپ سے بات کر چکا ہوں. سو یہ جو آر ایس ایس ہے یا جو ڈفرینٹ جسے وہ کہتے ہیں نا، ان کی ایک بڑی تعداد، پھر ان کی ایک ہندو سوشل سوسائٹی ہے، ایک پارلیمنٹری گروپ ہے وہ بھی، جس کے 5 ملین ممبر ہیں. اور بی جے پی سے آپ کو پتہ ہے 2014 سے نریندر مودی صاحب اس کے جو ہیں وہ فیس ہیں. ٹھیک ہے جی، اور مودی صاحب کی جو آئیڈیالوجیکل روٹس ہیں وہ تو آر ایس ایس میں جا کے ملتی ہیں. اور 100 جو ہے وہ بھی ہونے والے ہیں سال ان کے. اب کویسچن یہ آتا ہے کہ جو انڈیا کی جو اس وقت موومنٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مودی صاحب کے ساتھ ہے، ان کے اس ڈیموکریٹک پروجیکٹس کے ساتھ ہے. ینگ انڈینز جو ہیں وہ اپنے نئے کلچر، نئی سوشل ویلیوز، نیشن ہوڈ کی طرف جا رہی ہیں. ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہیں جی، ہم illiberal ہو رہے ہیں، ہندو ڈومینیٹڈ ہو رہے ہیں، ہندو فرسٹ اپروچ ہے، اور یہ جو آئیڈیا آف انڈیا ہے یہ ڈفرینٹ ہے جو نہرو صاحب سے ہے. وہ تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہرو سے ڈفرینٹ ہیں.
ٹھیک ہے جی. اور اس کا ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بڑا اثر ہوگا, فارن پالیسی پہ اثر ہوگا. اور مجھے نہیں لگتا, دیکھیں جو نہروون آئیڈیا تھا انڈیا کا, وہ ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے دس از ڈیڈ. ٹھیک ہے جی. اور اس حوالے سے ایک بک بھی آئی تھی, ایک ونے ستپاتی صاحب ہیں, انہوں نے وہ بک لکھی تھی انڈیا بیفور مودی. ٹھیک ہے جی. اور وہ اس چیز کو بلیو کرتے ہیں کہ تھنگس ہیو چینج ناؤ, اٹس ناٹ دا سیم دا وے اٹ واز. ٹھیک ہے جی. جیسے میں نے آپ کو بہت سارے اسٹیٹسٹکس بتائے ہیں, ڈیٹا بتایا ہے, ان ٹرمز آف جینڈر گیپ, ان ٹرمز آف جسٹس پروجیکٹ, ان ٹرمز آف ڈیموکریسی, ان ٹرمز آف آپ یہ کہہ لیں کہ ہاؤ تھنگس آر شیپنگ اینڈ بینگ ڈن ان انڈیا. سو یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. دنیا کو لارجلی پیپل آر کنسرنڈ کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, لیکن انڈینز آر ناٹ کنسرنڈ ان اے بگ وے. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل جیسے اگر آپ کو یاد ہو کہ رام جو ٹیمپل کی جو کنسٹرکشن ہے, ٹھیک ہے, مینی پیپل جیسے کل پرسوں بھی میں پرائم منسٹر مودی کو سن رہا تھا کہ 500 سال کی تاریخ میں نے بدل دی ہے. سو وہ ان کے دماغوں کے اندر وہ جو ہے نا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا, ہم نے زیادتی ہوئی, جس کا دل آتا تھا ہمیں چینج کرتا رہتا تھا, کبھی گورے کرتے تھے, کبھی مسلمان کرتے تھے. سو دے آر ریکلیمنگ آل دیٹ. اور جسے وہ یہ کہہ سکتے ہیں, ایک پیو پول امریکہ کا ایک بڑا زبردست پول ہے, انہوں نے 2019-20 میں ایک پول کیا انڈیا کے اندر, اور انہوں نے سوچا کہ پوچھا جائے کہ انڈینز کیا چاہتے ہیں. 64% ہندوز جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ بینگ ہندو از ویری امپورٹنٹ فار دیم. ٹھیک ہے جی. اور جسے وہ کہتے ہیں نا, اس کے مقابلے میں ایک اور بھی تھا کہ ٹرولی انڈین ہونا جو ہے وہ 59% لوگوں نے کہا. سو یہ سمجھیں, اور 84% لوگوں نے کہا کہ ریلیجن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور 59% انڈینز جو تھے وہ ڈیلی پرے عبادت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. سو ان چیزوں کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے, دیٹس ہاؤ دا سوسائٹی از. کہ 64% جو ہندوز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہندو ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. 59% جسے کہتے ہیں انڈین ہونا بڑا. سو اٹ مینس دیٹ دی آئیڈیا آف بینگ اے ہندو ہیز مور ایکسیپٹنس دین بینگ ٹرولی انڈین. ٹھیک ہے. یہی سوال پاکستان میں ہم پوچھتے ہیں کہ پائن اے دسو وچ کمز فرسٹ, اسلام اور پاکستان. لوگ کہتے ہیں اسلام, ناٹ پاکستان. یہ ہے وہ کرنٹ. کئی لوگوں کو آپ دیکھیں, اب انڈینز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 64% یہ کہتے ہیں ہندوز ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. 84% یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن بہت امپورٹنٹ ہے. سو یہ چیزیں بتائیں. سو دس از واٹ دیر از اے میک اپ آف دس سوسائٹی. آئدر یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہے کہ جیسے مسلمان جو ہیں وہ ایک ہسٹری, کلچر, سویلائزیشنل روٹس نہیں ہیں اس خطے کے اندر. آج بھائی وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں وی ہیو ٹو گو بیک ٹو آور روٹس. ہم نے اپنے روٹس کی طرف جانا ہے, ہمیں نہیں جانا ان چیزوں میں یہ جو آپ ہمیں کہانیاں سنا رہے ہیں اور یہ سارا بات کر رہے ہیں. سو نریندر مودی جو ہیں میری ذاتی نظر کے اندر وہ ایک پیورلی ڈفرینٹ بال گیم کھیل رہے ہیں, اور انہوں نے عوام کی پلس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. ایسے ان کو سمجھ آئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا ہونے والا ہے. لبرل انڈینز جتنے بھی ہیں وہ ٹینشن میں ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن میرا نہیں خیال کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی اس سے فرق پڑے گا جی. وہ کہتے ہیں جی فاشزم ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے, ہندو سپرمیسی کی بات ہو رہی ہے, اور 1.4 بلین لوگ جو ہیں وہ ایسے نہیں چاہتے. میں آپ کو پولز کی بات بتا رہا ہوں. یہ جو پیو پول ہے, پیو پول کیا ہے, وہ آپ کو کہانی سنا رہے ہیں. 64%, 64% Indians believe that being Hindu is very important. 59% believe کہ اسپیکنگ ہندی اور یہ جسے وہ کہتے ہیں نا یہ ہماری ساکھ ہے. ٹھیک ہے. وہ ٹرولی انڈین ہونا پسند کرتے ہیں. اور 84% یہ کہتے ہیں کہ مذہب بڑا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. سو اس میں ظاہری بات ہے مسلمان بھی ہوں گے, ہندو بھی ہوں گے. بٹ دا کوشچن از ہیئر کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں ویسٹ کو, ایک کانسٹیٹوینسی ہوتی ہے, ہر اسکول آف تھاٹ کی کانسٹیٹوینسی ہوتی ہے. سو یہ جو
अरुंधति रॉय वगैरह या जितने लिबरल्स हैं, इनकी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूंसी को प्ले कर रहे हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट द पीपल ऑफ इंडिया वांट्स। ठीक है जी। और ये एक जो हिंदू नेशनलिज्म है, ये एक समझ लें कि ये एक नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है जी। नाउ इट इज़ देयर इन इंडिया, एंड मोदी साहब जो है ना, इज़ अ पोस्टर बॉय ऑफ दैट हिंदू नेशनलिज्म प्रोजेक्ट का। सिंपल। ये जो नई नेशन बिल्डिंग हो रही है, ही इज़ द पोस्टर बॉय। उसके बाद जो बंदा आएगा वो इस चीज़ को मज़ीद लेके चलेगा। और नरेंद्र मोदी जो है, आप उसको कह लें, उन्होंने एलीट के साथ मिलके, एलीट के साथ भी मिले हैं ना, जितने भी फॉर एग्जांपल जितनी भी मोदी साहब की सक्सेस है, पीछे हैं तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन्वेस्टर्स के बगैर कहाँ बचती है? अभी कांग्रेस पार्टी इनको कहती रहती है अदानी अंबानी ये वो, लेकिन टेक्निकली मोदी ने पिछले कुछ अर्से के अंदर जो नई शेप किया है, लुक, वो कहते हैं तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इंडिया सक्सेस नाउ। इसमें ये नहीं है कि वो जो एक बड़ी तादाद जो है, जो 800 मिलियन लोग जिनको गवर्नमेंट आटा दे रही है, गंदम दे रही है, वो भी उसी का हिस्सा है। लेकिन वो जो बड़ी तादाद टैक्स दे रहे हैं, वो जो बड़ी तादाद की वजह से लोग 600 जिसे कहते हैं कि बाकी 600 मिलियन लोग हैं, वो भी तो आप देखें ना, दो से ज़्यादा पाकिस्तान है। सो ये हैं चीज़ें बदल रही हैं। और नरेंद्र मोदी जो है, वो एक जिसे कहते हैं ना, ये जो नया प्रोजेक्ट है, एक नया प्रोजेक्ट नई नेशन बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट है हिंदू नेशनलिज्म का, इसको वो लीड कर रहे हैं। ठीक है जी। और एक नई मोदी साहब गुजरात में हुआ करते थे, नाउ ही हैज़ ए नेशनल कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है जी। वो गुजरात से चले एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूंसी के वो बने हैं, और वो पूरी इंडिया के अंदर, वो सिर्फ यहाँ पे नहीं है, वो हर जगह पहुँच गए हैं। नेशनलिज्म उन्होंने लोगों के अंदर थोड़ी इंजेक्ट की है। और कई लोगों का ख्याल ये है कि मोदी साहब जो है ना, वो बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न ममालिक हैं जिसमें उनको मॉडल समझते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है जी। वो कहते हैं कि हमें कल्चरल सेंस में वेस्टर्न नहीं होना, हमें उनकी इंडस्ट्रीज़ को अडॉप्ट करना है। सो ये जो आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है, या जिसे आप कह लें कि जो हिंदू रिवाइवलिज्म है, दे वांट टू मिक्स इट विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। Hindu revivalism with mixed with the industrialization. So ये this is what एक नेशनल प्रोजेक्ट स्टेट बिल्डिंग एक नई चल रही है, और जिसमें कहा जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट है वो बड़ी बढ़ गई है, बड़े पैमाने में 6,000 मील के करीब हाईवेज बन रहे हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि 2022 में इंडिया इज़ नो लुकिंग इनटू द बिगर एविएशन मार्केट। इसी तरह एयर इंडिया के हवाले से एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, 2000 के करीब उन्होंने जहाज़ को ऑर्डर किया हुआ है। मतलब इस सारी तादाद में फिर मिडिल क्लास जो है वो बहुत पैसा लगा रही है। सुनने में आया है कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जिसे आप कह लें कि एक डाटा देख रहा था वर्ल्ड बैंक का, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जो इंडिया के जो टोटल इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं, दे आर अबाउट 900 मिलियन। क्यों ना यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर और एवरीवन क्यों ना आके घुटने टेके वहाँ पे 900 मिलियन। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एवं नहीं बच के बिल गेट्स ऑन द इंडिया आके मोदी साहब से मिलता, भाई पीछे उसको 900 मिलियन। वो कहता है भाईजान, ये तो देखो पूरी की पूरी अफ्रीका की आबादी के करीब करीब एक मुल्क की मार्केट आपको मिल रही है। कहाँ जाके 50 मुल्कों में 50 मैकेनिज्म डील करना इंडिया के अंदर वन। देखिए बिजनेसमैन अपना क्या ढूंढता है, बिजनेसमैन अपनी आसाइश ढूंढता है। सो वो कहता है जी 900 मिलियन की मेरी ये मार्केट है। ठीक है जी। इसी तरह आप देखें पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया की, आई थिंक देयर इज़ अराउंड मोर देन 2500 डॉलर्स। बाकी ममालिक से तो सारी बात है कम है अभी। चाइना के साथ शायद अभी ना ही कम्पीट करी, 12-13 हज़ार डॉलर है वहाँ पे, $14,000। आई हैव येट टू सी
کہ یہ لیٹسٹ کتنی ہے، لیکن ریسنٹلی ڈاکٹر جے شنکر کو میں نے 2000 دیکھا ہے، ورلڈ بینک 2400-2500 کہہ رہا ہے 2020 کے نمبر میں، ناٹ آفٹر دیٹ، 2020 کے نمبر میں. ریسنٹلی میں نے ڈاکٹر جے شنکر کو سنا تھا، سو آئی بین کوٹنگ ہم. بہرحال یہ جو چیزیں ہیں دے آر دیر. اور وہ جسے کہیں گے کہ نا، آپ دیکھیں بزنس انویسٹر کانفیڈنس انہوں نے اس طرح کہا ہے کہ جو ورلڈ بینک کی اینول رپورٹ آتی ہے، ڈوئنگ بزنس رپورٹ، اس میں انڈیا کو انہوں نے جو ہے 63rd نمبر پر ڈال دیا ان ٹرمز آف، اس میں پہلے یہ 134 نمبر پہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ تھنگز آر شیپنگ اینڈ چینجنگ انڈیا کے اندر. بٹ یہ جو اصل میں جو چیز ہے نا، میں نے آپ کو بتایا دس کلچرل ریوائولزم پلس انڈسٹریلائزیشن. ٹھیک ہے جی. جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کلچر انڈیا کا ہوگا، ویلیوز انڈیا کی ہوں گی، اینڈ انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ ساری کی ساری باہر کی ہونی چاہیے، تاکہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کر سکیں اور پلان کر سکیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے اس میں. آپ کو یاد ہوگا جسٹن ٹروڈو کو بھی انڈیا نے صحیح لتاڑ دیا تھا، جو کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ کریڈیبل ایلیگیشنز ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ امریکنز کے ساتھ بھی آنکھ مچولی چلتی رہتی ہے. سو پھر G20 بھی انہوں نے کی، آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہی ہم گلوبل سٹیج پہ وی ہیو اے سفیشینٹ پریزنس. اور یہ ایک چاند پہ چلے گئے ہیں، ملٹری ہارڈ ویئر خرید رہے ہیں، چائنا کے ساتھ کاروبار بھی کر رہے ہیں، لڑ بھی رہے ہیں، تیل بھی لے رہے ہیں رشیا سے، امریکہ کو بھی آنکھیں نگار رہے ہیں. کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ فارن پالیسی کمپرومائز کر دی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بڑے امپورٹنٹ کویسچن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. دے ہیو دنیا کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں. سو لیٹس سی کیا نکلتا ہے. الیکشنز تو شروع ہو گئے ہیں انڈیا کے اندر، بٹ یہ آپ دیکھیں کہ نریندر مودی اور انڈیا کی جو قسمت کا فیصلہ ہے، بس یہ اگلے مہینے ڈیڑھ میں ہوگا. کیا فیصلہ ہوتا ہے عوام ہی بتا سکتی ہے. بٹ دیٹ از اے سورٹ آف اے ٹرانسفارمیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ وچ آئی ہیڈ اینڈ وانٹیڈ ٹو شیئر.